مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں القمر ٹی وی کے اس پروگرام فہم رمضان عبد المنان قمر کے ساتھ۔ میں ہوں عبد المنان قمر، اور آپ یہ خوبصورت سا گلدستہ جو علماء کرام کا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور آج آپ تیسری سحری جس کا آغاز ہو رہا ہے اور تیسری سحری آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہے اس جو روزے کی عبادتیں ہیں، جو رمضان المبارک میں کی جانے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز، قرآن پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی ضرورت کے پیش نظر اور بڑا ہی دلچسپ ہے کہ گناہوں سے نجات مگر کیسے، کیونکہ رمضان المبارک جیسا کہ بخشش، مغفرت، رحمت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم نے جو غلطیاں کی ان کو معاف کیسے کروانا ہے، اس حوالے سے آج بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں نوجوان اسلامی اسکالر ہیں جناب عثمان الہی بن عباس صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ایک بار پھر القمر ٹی وی کو وقت دیا۔ اسی طرح معروف اسلامک اسکالر ہیں جناب حافظ محمد شہباز محمدی صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ صاحب، آپ کا بھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو آج کا جیسا کہ ہمارا موضوع ہے آپ صاحب کہ گناہوں سے نجات مگر کیسے۔ انسان نے گناہ کر لی، یہ خطا کا پتلا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ چلنی چاہیے ناظرین کو کہ گناہ کے بارے میں قرآن و سنت کی وعید کیا ہے، کہ گناہ جو ہے اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے روشنی فرمائیں۔ جی آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ گناہوں کی جو اقسامات ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں جی۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی آخرت کے اندر ہی پکڑ ہے۔ اور یہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں نہ آتے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ، اس سے کفار بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مسلمان وہ جو ہمیشہ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ اور یہ بہترین اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ واپس آئیں اللہ کی طرف، تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے اور گناہوں سے ہمہ وقت۔ اور یہ گناہ بندے کی زندگی کے اندر اس طرح کے نوسط لے کے آتے ہیں نا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کنڈیشن کا گناہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو رزق کی تنگی کے معاملات ہیں نا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، کہ بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے نا رزق سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے اور گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، اور کیا کمال کی بات کی ہے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اللہ کے نبی کا دور گزر گیا نا، بعد میں صحابہ کرام، اور خیر والا زمانہ ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں جب انہوں نے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم عام سمجھتے ہو نا، ہم اسے موبقات میں شمار کرتے، جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچا جائے، اور یہ جو جتنے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ بہت بڑے بنتے ہیں، ان سے ہمہ وقت بچنا چاہیے، چھوٹے گناہوں سے بھی، ان کو معمولی نہ لیا جائے۔ اچھا، اسی طرح آپ سب جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، وعید کے متعلق کہ اس کا ٹھکانہ ہی گناہ کا جہنم ہے، یہ دنیا کے اندر کے کس قسم کے جو ہے نا اس کو گناہ کی سزا ملتی ہے، یا آخرت کے اندر کس قسم کی سزا ملتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ فرمائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ اللہ لگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ گناہ سے بچتا ہی وہ نہیں ہے، تو گناہ وہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس روح زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے، مسند احمد کے جس طرح آپ صاحب نے روایت پیش کی ہے، بالکل درست صحیح روایت ہے کہ اس کا رزق چھین لیا جاتا ہے صرف اس گناہ کی وجہ سے،
اور آخرت کے اندر جو اس کو عذاب ہوگا وہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی حدوں کو پامال کریں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے میں آئی ہے کہ جو جہنم کا جو عذاب ہے، جو جہنم کا ایندھن بنایا جانا ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ دنیا کے اندر اس کو ایک رزق جو چھن جانے کا معاملہ ہے، ہر بندے کی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور شرمندگی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آپ سب گناہ انسان کے دل اور ایمان پر سب سے پہلا کیا اثر ڈالتے ہیں؟ آپ سب سے پہلا وہ اثر ڈالتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو جاتا بندہ، اللہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پتہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے سے یہ بھی غلطی ہوئی، میرے سے یہ گناہ بھی ہوں، اللہ فلاں سے میرے سے ظلم بھی ہو گیا۔ جب اللہ سے معافی مانگتا نا، اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں کہتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، میں نے اس کا گناہ معاف کرنا۔ اللہ کی طرف جب بندہ پلٹتا نا، جتنی اللہ قدر کرتا نا، میں کہتا ہوں دنیا کائنات میں کوئی بندے کی قدر نہیں کر سکتا جتنی اللہ قدر کرتا ہے۔ سب سے بڑا قدردان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دل کے اوپر اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، علماء سے ہم نے سنی بھی ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نکالا گیا تھا نا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے اس سے سیاہ ہو گیا ہے، اتنے گناہ کیے ابن آدم نے۔ جو جنت سے آیا وہ پتھر ہے، ہمارے گناہ کی وجہ وہ سیاہ ہو گیا، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب ہم گناہ در گناہ کیے جاتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے وہ جنت سے آیا وہ پتھر نہیں بچا، تو ہمارے دل کا کیا اثر کرتے ہوں گے ہمارے گناہ؟ آپ سب آپ کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے؟ یہ بڑی آپ سب نے بڑی گہری بات کی ہے، ایسے آپ سب نے بہت پیاری بات کی ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو ناظرین کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ گناہوں کی وجہ سے جو دل پر سب سے زیادہ جو اثر مرتب ہوتا ہے نا، اس کے دل پر زنگ اللہ لگا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس دل کے اندر زنگ لگ گیا اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ دل کے اندر کبھی بھی قرآن مجید کی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہوگا، تلاوت کی جا رہی ہوگی، مگر اس کا دل کبھی بھی یہ تاثیر محسوس نہیں کرے گا، اس کو کبھی بھی رمضان المبارک کی تاثیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو کبھی بھی تلاوت قرآن مجید، ذکر اور اذکار کی تاثیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ کس وجہ سے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ اللہ نے لگا دیا۔ اچھا، سب ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے باوجود کیوں واپس جو ہے نا گناہوں کی طرف دوبارہ مائل ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نا دنیا کے اندر بہت زیادہ گھس گئے ہوئے ہیں، ہم دنیاوی معاملات کو بہت ٹائم دیتے ہیں، بڑا زیادہ وقت بھی نکال لیتے ہیں، فحاشی اور یعنی کہ معاملات ہو، ہم سارا کچھ پچے پوئی ڈال کے نا اس کو وقت دے دیتے ہیں۔ ہم کتاب اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، سنت رسول کو ہم ٹائم نہیں دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم بیزار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزانہ کے معمولات کیا تھے۔ اور شیطان اس قدر ہمارے اوپر حملہ آور ہوا ہے نا، نبی علیہ السلام نے کہ وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو توبہ جو کرتے ہیں نا ہم، وہ بھی دنیاوی توبہ بن گئی ہے، گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، چلتے پھرتے یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ گناہ جس نوعیت کا نا، جس اللہ نے بتایا نا یہ گناہ ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اس گناہ کے معافی کا طریقہ بھی یہ ہے۔ یہ نہیں ہے آپ نے کسی کے حق تلفی کی ہے، کسی پہ ظلم کیا، زبان سے بس یہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس طرح کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا بھائی، حق والے کا حق واپس کرنا پڑے گا، پھر گناہ کی معافی ہے۔ پھر اللہ سے امید رکھیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر اللہ سے امید رکھیے اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہ معافی کا ایک طریقہ ہے باقاعدہ، اس طرح تو نہیں ہو سکتا بندہ جو مرضی گناہ کرے، جو مرضی فحاشی اور یعنی دیکھے ذہن میں یہ اور ہاں یہ جو دا لگایا نا یہ بھی شیطان نے لگایا، یہ تسلی دی ہے لوگوں کو، کہتا جو مرضی کرو اللہ بڑا غفور الرحیم، یہ دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہے شیطان نے۔
جو معافی مانگنی ہے پکی معافی مانگنی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے. ہاں اس کے بعد بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر بندہ پھر ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، پھر معافی مانگو، سچی معافی مانگو، اللہ پھر معاف کرنے پہ. جب بھی معافی مانگنی ہے، جب بھی توبہ کرنی ہے، پکی سچی توبہ کرنی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے بروئے کار لا کے معاملات کو. پھر بھی اگر گناہ کے اندر چلا گیا نا، پھر معافی سچی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کو ایسے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں. فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین. فرمایا بنی آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، کوئی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. فرمایا اللہ کے ہاں بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ میں جلدی کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں اپنے اللہ کی طرف. ان کو پتہ ہے ہو سکتا اللہ دنیا میں ہماری پکڑ نہ کر لے، وہ معافی میں جلدی کرتے ہیں. عثمان صاحب، جس طرح آپ صاحب نے عرض کیا کہ ہم الفاظ بولتے ہیں میری توبہ میری توبہ، اکثر جملہ انسان کہتا ہے کہ اے کام تو میری توبہ ہے توبہ. کیا اس طرح توبہ کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ اس بندے کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو صرف زبان سے استغفار کہتا ہے، جو صرف زبانی کلامی صرف توبہ کرتا ہے. دل کے ارادے کے ساتھ اگر آپ نے پکی سچی توبہ نہیں کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبۃ نصوحا کرو. اور توبۃ نصوحا کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ زبان سے استغفار کر کے عملی جامہ اس کو پہنانا، اللہ سے عہد کر لینا کہ آج کے بعد جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. یہاں استغفار کا الگ لفظ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو. یعنی پہلے اللہ نے کہا استغفار کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس طرح کے اذکار کریں، استغفار کریں. اس کے بعد اللہ نے کہا ثم توبوا الیہ، پھر میری طرف توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو. تو توبہ محدثین فرماتے ہیں ہوتی اسی طرح ہے کہ جب انسان توبہ کے ساتھ عملی جامہ پہنائے اور عملی زندگی کو انسان درست کرے. اگر انسان نے استغفار بھی پڑھ رہا ہے اور مال کے اندر دھوکہ فریب بھی کر رہا ہے تو یہ کون سی توبہ ہے؟ استغفار بھی وہ کر رہا ہے اور ساتھ سارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، معاملات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ادھر سے تسبیح پھر رہی ہے مگر دل نہیں پھرا، یعنی تسبیح پھر رہی ہے دل نہیں انسان کا پھرا. تو یہ کون سی توبہ ہے؟ یعنی اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر فحش مواد چل رہا ہے اس کے گھر کے اندر کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی کہ جس گھر کے اندر فحش مواد عام ہے اور وہاں کے جو نمازی ہیں، وہاں کے جو سربراہ ہیں، جو گھر کے وہ تو استغفار کر رہے ہیں مگر ان کی اگر عملی زندگی دیکھی جائے، جو ان کی رائے ہے، ان کا کیا حال ہے آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا آپ صاحب، گناہوں کی اصل جڑ کیا ہے؟ بندہ گناہ کی طرف جاتا کیوں؟ اب بنیاد کیا ہے اس کی؟ بنیاد یہ ہے جب بندہ زیادہ تر دنیاوی معاملات میں مبتلا رہتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرب قیامت کے معاملات ہے، فحش اور یعنی کس طرح جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پیشن گوئی فرمائی ہے کہ بندہ جب دنیاوی معاملات میں رہتا ہے نا، اور سب سے پہلی بات پتہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے اوپر میں پکڑ نہیں کرتا. اگر ہر گناہ کے اوپر اللہ پکڑ کرے نا تو کوئی بندہ دنیا میں زندہ رہنے والا نہیں ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جتنی مصیبتیں، جتنی تکالیف تمہیں پہنچتی ہیں نا، فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو وہ تمہارے آگے آتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور بڑے زیادہ ایسے معاملے ہیں میں ویسے درگزر فرما دیتا ہوں کہ جو بندے کے معاملات بگڑ جائیں، بیماری آ جائے، کچھ بھی، سب سے پہلے یہی کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اپنے آپ کو بندے نے نیچا دکھانا ہے. جی انبیاء کی سنت ہے معافی کی طرف پلٹنا. اور حضرت قاضی شرائع رحمہ اللہ، مجھے یاد ہے ان کے ہاتھ کے اوپر نا ایک دانہ بن گیا نا، وہ پھوڑا بن گیا، کافی زیادہ اذیت میں تھے. تو لوگوں نے دیکھا اور میں آپ تو بڑے نیک ہو، آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ زخم بن گیا، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. کہتے یار وہی قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبہ، کہتے یار اللہ تو بڑے گناہ ویسے معاف کرتا، لگتا ہے ایک گناہ کے اللہ نے مجھے پکڑ کر لیا کہ جو میرا زخم ٹھیک نہیں نہ ہو رہا، لگتا ہے اللہ نے کسی گناہ کی میرے اوپر پکڑ بھی کی ہے. تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہماری پکڑ دنیا میں نہ کرے، اپنے آپ کو نیچا دکھانا. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں یا جو بزرگ علماء دین گزرے ہیں، انہوں نے چھوٹے سے گناہ کو بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو گناہ کی طرف مائل کیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کیا، پھر آگے جو ہے نا انہوں نے جی آگے. اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ، مجھے یاد آئے ان سے ایک گناہ ہوا ہے، بڑے پریشان ہے کسی معاملے کے اندر،
پوچھنے والے نے پوچھا حضرت صاحب کیا بات ہے، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ تو بڑے تحمل والے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتے میرا نا ایک معاملہ خراب ہو گیا اور مجھے ڈر لگتا آج سے 20 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، اللہ کی پکڑ وہ لے آئی ہے۔ جو معاملات کے اندر بگاڑ آیا نا، آج سے 20 سال پہلے میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ نے اس گناہ کی پکڑ کر لی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے روزانہ کتنی غلطیاں کی ہیں، اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر، اللہ ہماری ہر غلطی کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ یہ ہر وقت بندے کو سوچنا چاہیے اگر ہماری ہر گناہ کے اوپر پکڑ ہو پھر ہمارا دنیا میں اللہ کیا حشر کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، بیماری کیوں ہے؟ وہ بھائی اللہ کی محبت کے رنگ ہے، اللہ تیری زبان کے کلمات دیکھنا چاہتا ہے، پریشانی میں یہ کیا کہتا ہے؟ صحیح بات، اللہ تمہیں پرکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کے اوپر بیماری نہیں آئے گی۔ انبیاء کی سیرت کو نہیں پڑھا، جتنی مشکلات ان کے اوپر آئی ہیں دنیا کائنات میں کسی فرد و بشر کے اوپر نہیں آئی۔ اور جب بیماری آ جائے اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہے کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے میرے اوپر یہ پکڑ ہوئی ہے، سختی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بڑی عثمان صاحب، یہ جیسے آپ صاحب نے بات کی ہے کہ غلطی کرے ہو تو اس کو جو ہے نا تسلیم کر لو، یا کوئی معاملہ کسی تک کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بات کرے کہ یہ مجھے کوئی نہ کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس وجہ سے میرے اوپر جو ہے نا یہ میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوں، تو توبہ کرنی چاہیے۔ آخر جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا بنتی ہے کہ گناہ کی طرف جاتا کیوں؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے گناہ کا؟ کوئی شیطانی اس کے اندر وسوسہ ہوتا ہے یا شیطان ابھارتا ہے یا انسان خود اس طرف جاتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے 3 نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے جو دوسرا نفس ہے وہ ہے نفس امارہ، کہ جس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے گناہ کا۔ یہ نفس امارہ انسان کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کے ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہے تو پھر وہاں سے گناہ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ نفس امارہ کی کیا اپنا بتایا تشریح؟ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایسا نفس جو آپ کو گناہ کے اوپر ابھارے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ سادہ بات ہے کہ اس میں نا خیر، نفس امارہ میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، وہ ابھارتے ہی گناہ کے اوپر ہے۔ آپ نے وہ پڑھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کو بدکاری کے لیے جب دعوت دی نا، تو انہوں نے جب یہ قرآن کی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، آگے جو انہوں نے الفاظ کیے ہیں نا اگر وہ ہم سیکھ جائیں نا اس رمضان میں، الا ما رحم ربی، جتنی مرضی بڑی وزارت ہے، جتنا مرضی بڑا نبی ہو زیادہ ہوں میں نا، یہ نہیں کہا اپنی وجہ سے میں نبی ہوں میں اس لیے گناہ سے بچ گیا، نہیں، الا ما رحم ربی، میرے پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ یہ جو ہم نیکی کر لیتے ہیں نا ہم نہیں کر رہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ گناہ سے بچ بھی جاؤ پھر بھی کہنا الا ما رحم ربی، وہ نہیں بچ سکتا جس پہ اللہ رحم نہ کر دے۔ عثمان صاحب، جس طرح ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے اکثر نوجوان جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آخر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون کون سے گناہوں کا شکار ہیں، تو کچھ گناہوں کی نشاندہی کر دیں جس سے ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں، یہ چیزیں ہم میں کمی ہے، اس کی طرف ہم نے خصوصی توجہ دینی۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو سب سے زیادہ بنیادی جو گناہ پایا جاتا ہے نا، اس میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ آنکھوں کی بے احتیاطی اور فحش مواد دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، جب تم کسی غیر محرم عورت کی طرف اچانک پڑ جاتی ہے تو اسی وقت اپنی آنکھیں پھیر لیا کرو۔ سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ فحش مواد کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس نوجوان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو نوجوان روزے کی حالت کے اندر بھی فحش مواد دیکھنا نہیں چھوڑتا، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی گناہ جو ہے روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، بالکل، کان کا بھی، سارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے، بالکل۔ اور اسی طرح جو دوسرا گناہ جو نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے مقصد زندگی سے غفلت۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے
کہ کہاں سے مال آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کہاں صرف ہو رہا ہے، نہیں، بس وہ مال کے چکروں میں بھولے ہوئے ہیں، حلال کا آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، بس سیب مال کری جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکائے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار پیش کرے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ نوجوان اس مقصد سے بھول چکے ہیں، اس نوجوان نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے، جو مقصد ہمارا آخرت کا تھا، ہم نے اس آخرت کے مقصد کو دنیا کے اوپر ترجیح دے دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی فحش کلامی جو میں نے پہلے بیان کیا، اور اسی طرح مقصد زندگی سے غفلت، جو ان نوجوان ان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ کبھی بھی خیر کی بات بھی نہیں کر سکتا اور نہ خیر کی بات اس پہ اثر کر سکتی ہے۔ اور یہ ایک آخری گناہ انسان اور آخری گناہ نوجوانوں کے اندر یہ ہے کہ وقت کا ضیاع، وہ اپنے وقت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، گندی صحبتوں کے اندر ان کا وقت جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر پوری انسان خسارے میں ہے، پورے انسان۔ ایک تو ہے فراغت، جب انسان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے وہ اس فارغ ٹائم کو ضیاء کاموں میں صرف کر لیتا ہے، اور ایک ہے صحت، جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو صحت کو بھی گناہ کی طرف گناہ کر کے اس صحت کو بھی خراب کر لیتا ہے، اور جب بیماری آتی ہے تب اس کو صحت کی قدر و قیمت اور منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ جی تو ناظرین یہاں پہ میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں گا، جس طرح آپ سب نے بات کی ہے کہ وقت کا ضیاع اور اپنا مقصد زندگی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات آپ سب نے کی ہے کہ جو بری صحبت، اس سے جتنا ہو سکے بچ جائیں۔ یہ جو صحبت ہے نا، یقین جانے میں یہاں پہ آج رمضان المبارک کا تیسرا دن جس تیسری سحری آپ کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے بھی ہمارے نوجوان رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں ایسے خاندانوں کے بارے میں جن کے آباء و اجداد دین کے اوپر چلنے والے تھے، جب بری صحبت میں بیٹھے ہیں تو وہی جو نوجوان ہیں وہ سگریٹ نوشی میں، وہ نشے کی عادات میں، اور یہاں تک کہ پھر بعد میں اپنی زندگی کو بھی وہ بھول گئے کہ ہم انسان ہیں یا کس طرح۔ یہ جو نشے میں لوگ لگے ہوتے ہیں وہ شروع سے تو ایسے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف یہ جب بری صحبت کے اندر بیٹھیں گے، جس طرح کہتے ہیں کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے، بالحدیث ہے نبی علیہ نبی السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا لوہے کا جو انگارے ہیں، جب وہ لوہا اس کو جو ہے نا بناتا ہے، کوئی اوزار بناتا ہے، گرم ہوتا ہے تو اس کے انگارے آپ کے کپڑوں پہ گریں گے، آپ کے کپڑے داغدار ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کو خوشبو آئے گی۔ تو یہ چیزیں، کوئی اچھی چیز آپ تک پہنچے گی کسی عالم دین کے پاس، اچھی صحبت کو اختیار وہ کریں۔ خوشبو عبد المنان بھائی، وہ خوشبو نہ بھی خریدنا جائے نا، کہ مثلا وہ کچھ نہیں سیکھنا چاہتا، نہیں خریدنے کے لیے گیا، صرف ویسے کھڑا ہو گیا، اس کا اتنا فائدہ ہوگا، وہ اچھی صحبت کا اتنا فائدہ ہوگا، چاہے وہ خریدنے کے لیے نہیں گیا پھر بھی اللہ کے ہاں وہ نفع مانتا ہے۔ اور جو آنکھ کا معاملہ آپ صاحب نے بیان کیا نا، یہ انسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جتنی مرضی عمر کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنی نگاہ، کیونکہ یہ نگاہ جب اٹھتی ہے نا، یہ دل کو تسکین دیتی ہے، دل ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اور میں ایک حدیث سناؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمایا، عبداللہ بن ام مکتوم آیا رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا، وہ آنکھوں سے نبینہ صحابی ہے۔ تو جب وہ اٹھ کے گئے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا اس بندے سے؟ اللہ کے رسول وہ تو آنکھوں سے نبینہ ہے۔ فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، نبینے سے پردہ ہے۔ جس پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا نا، منہ اٹھا کے کہتا مسلمان ہے، وہ اپنی امہات المومنین، ہماری ماؤں کو یہ حکم دیتا نبینے سے پردہ کرو۔ عورتوں کو بھی بلا وجہ مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے تو کہا اس سے پردہ کرو، تم تو اندھی نہیں ہے، وہ نبینا ہے نا۔ اتنا حیا ہونا چاہیے آنکھ کے اندر۔ یہ حیا سے بات ہے۔ اسی طرح سب جیسے آپ نے بات کی، میں حیران ہوتا ہوں، یقین جانے میں نے کئی مرتبہ جو ہے نا بہت ہی افسوس ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ادارے کے معاملات کا، تو جب آتے ہیں نا لوگ، میں نے ایسے لوگ سرد، آپ نے نوجوانوں کی بات کی، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں حضرت، بزرگوں نے ایسے کہا کہ جی اپنا مجھے یہ نمبر سیو کر دیں، میں نے موبائل پکڑا نمبر سیو کرنے کے لیے، یقین جانے
یہ میں ایک دن مسجد کے اندر پروگرام تھا, ادھر جو ہے نا مسجد کے بعد انہوں نے کہا جی حضرت اپنا نمبر مجھے سیو کر دیں. وہ میں نمبر سیو کرنے لگا, جیسے وہ سامنے آتی ہے نا ایپس انسٹال ہوئی, یقین جانے میں ادھر ایپس دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ گندی ویب سائٹ کی انہوں نے, یہ بزرگ تھے ٹھیک ہے. اچھا بعد میں وہ انہوں نے کہا جی آپ کا جو القمر ٹی وی ہے وہ ادھر سبسکرائب کر دیں. غالباً عثمان صاحب کا بیان تھا وہ مسجد میں نا, ان کا بیان تھا, تو انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی ناظرین آپ کو اپنا اندر کا جائزہ لینے کی, یہ اپنی تنہائیاں پاک کریں, یہ موبائل صاف رکھیں. یقین جانے آپ سب, جیسے ہی میں نے اپنا نیٹ وہ اس کو سرچنگ باہر کھولی نا, اوپر سے جتنے وہ لنک پہلے سرچ ہوئے تھے نا سارے وہ گندی, یقین جو برہنہ ویڈیوز جو سلسلے ہوتے ہیں وہ سارے وہ اس کے اوپر سارے لنک سامنے وہ پہلے آئے. تو میں دیکھ کے حیران رہے گا کہ یہ دیکھے بندہ دین کی بات, اللہ نے اس کو جذبہ بھی دیا دین کی بات سننے, لیکن میں نے پھر بعد میں کوئی بات کی, میں نے کہا یار بڑا مجھے افسوس ہوا آج کہ کیا ہے. دیکھیں اگر اس بندے کا یہ موبائل اگر یہ خود نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر میں کوئی اس کا موبائل چلا رہا ہے. تو وہی نہ کہ گناہوں سے بچنے کے اسباب تو ہم بیان کر رہے ہیں, اسباب کیا گناہوں سے بچنے کے. اور اگر سادہ لفظوں میں پوچھا جائے نا کہ بندے کے جہنم جانے کے لیے کون سی چیز ہے موجودہ معاشرے کے اندر, تو میں کہتا ہوں موبائل سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر چیز اس میں ہر چیز ہی اس میں آ گئی ہے. اچھا یہ اگر کوئی پردے والی بیٹی ہے, پردے والی بیوی ہے, کسی کی پردے والی ماں ہے نا, میں کہتا ہوں اس کو نیٹ والا موبائل مل گیا, 4 دیواری چاہے جتنی مرضی اوپر کر دو, اگر اس کے پاس موبائل ہے نا وہ پردے والی نہیں ہے. یہ پردہ کون سا, میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے, اپنی بیویوں کو نبی علیہ السلام نے کہا اس نبینے سے پردہ کرو. لوگوں کو تو اپنا آپ دکھانا یہ اچھا نہیں سمجھتی, کہتے اللہ کے نبی نے پردے کی بڑی تعلیمات دی ہیں, خود یہ جن مردوں کو دیکھتے سارا دن موبائل پہ دیکھتے بڑی, یہ کہاں کا پردہ ہے. جی آپ سب بڑی بات ہے یہ, بہرحال ہمیں اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے. میں آپ سے آج پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا, یہ جو ہم مجالس کر رہے ہیں, یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اس کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو اللہ پاک نے رمضان المبارک میں جو آپ برکات رحمتیں سمیٹ رہے ہیں, وہاں پر دعوت و تبلیغ کا جتنا کام کر سکتے ہیں, جو آپ علماء کرام سے یہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو سن کے آگے پہنچائیں. نہیں آپ پہنچا سکتے, یہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں, اس کو جو ہے نا جتنا کر سکتے ہیں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ کے بھی ایمان میں تازگی جو ہے نا ہوتی رہے. اسی طرح آخری سوال ہے جی آج کی ٹرانسمیشن کا, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تو آج کا جو آخری سوال ہے وہ آپ سب گناہوں سے نکلنے کے لیے, مکمل نجات کے لیے کوئی ہمارے ناظرین کو کچھ ایسا بتائیں کہ اس پہ عمل کر کے تو انسان گناہوں سے نکل جائے. گناہوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے نا, بندے کو یکسو ہونا پڑے گا, اللہ کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. ہم نا جتنے بھی خیر کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اور بڑے ایسے محروم بندے ہوتے ہیں جو نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں, جذبہ ان کے اندر بے شمار ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے ان کے جذبوں کو دیکھ کر. اور میں نے کئی بندوں کو ایسے دیکھا کام وہ نیکی کے کر رہے ہیں, کہتا یار کسی بندے نے کیا ہی نہیں بڑا چنگا کام کیتا. بھائی جو بھی کام کرنا نا, اگر آپ نے بندوں سے اجر لینا تو پھر تو آپ کو پرواہ کرنی چاہیے. اگر آپ کاری اللہ کے لیے رہنا, پھر توجہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اگر توبہ کر رہے ہیں پھر توجہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. لوگوں کو کیا دکھلانا مقصود ہے, انہوں نے تو انبیاء کو نہیں معاف کیا, ان کے شر سے تو انبیاء نہیں محفوظ رہے, آپ کو کیا عزت ملے گی ان سے. اللہ کی طرف ہو, توجہ اللہ کی طرف ہو. اور سیدنا یونس علیہ السلام نے کتنی توجہ کی ہے, کتنے اندھیرے ہیں. فرمایا فنادی فی الظلمات, ایک اندھیرا نہیں, جمع کا سیگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا. فرمایا بے شمار اندھیرے. حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ 3 اندھیرے تھے. وہ کشتی رات کو سفر کر رہی تھی, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں جب سیدنا یونس علیہ السلام نے یکسو ہو کے ایک اللہ کو پکارا, کسی کا واسطہ نہیں, کسی کا وسیلہ نہیں نہ دیا, فنادی فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور عاجزی پھر بھی اتنی ہے, اللہ میں نے ظلم کیا ہے, میرے سے کمی ہو گئی ہے, میرے سے زیادتی ہو گئی ہے. اللہ کے برگزیدہ, اللہ کے چنیدہ بندے اگر ان سے کوئی کمی پیشی ہو جائے, وہ کہہ دیں کہ اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پہ, تو ہمیں کیا تکلیف, ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اللہ میں نے ظلم کیا. اور دوسرے مقام پہ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں, ہے انبیاء مگر قوانین انبیاء کے لیے بھی اللہ کے وہی ہیں. فرمایا اگر یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا صرف, فرمایا اللہ بھی صفی بطنہ الی یوم یبعثون, کل قیامت کا دن آ جاتا, یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتے.
یہ قوانین اللہ کے انبیاء کے لیے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں گناہ کر لے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, پتہ نہیں کس نے جملہ بنا دیا. اللہ 70,000 مائیں بھی ہو نا ان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, مگر ہماری توجہ معافی کے لیے یکسو ہونا پڑے گا اگر گناہوں سے حتی الامکان بچنا چاہتے ہیں نا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچنا اتنا مشکل ہے نا لوگوں سے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی اثرات ہی نہیں ہے. اور انہوں نے منافق کی مثال بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے, مومن بندے سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے نا تحت جبل ان یخاف علی, وہ کہتا ہے چھوٹا گناہ نہیں ہوا, بہت بڑا گناہ ہو گیا اور وہ گناہ پہاڑ بن گیا, کہیں اللہ وہ میرے اوپر گرا ہی نہ دے. یہ مومن بندے کی کفی. اور منافق بندہ بہت بڑا گناہ کرے کہتا ہے کیڑی گل ہے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا, لوگ میرے نال بہت ہی گندے لگے پھر دن. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ بہت بڑا گناہ کر کے اس میں تصور ہی احساس ہی نکل گیا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہے. جو اس میں ایمان ہوتا ہے نا, ایمان کے ذرات ہوتے ہیں, وہ چھوٹی غلطی کے اوپر میں نادم ہو جاتا ہے, واپس پلٹ آتا ہے, اللہ میں نے زیادتی کر لی اپنے اوپر, میرے سے ظلم ہو گیا, وہ ہم وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. آپ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے؟ آپ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے, میں چند باتیں کروں گا. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے اگر آپ مکمل نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے, ہر گناہ کی جڑ ہے. جب آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور آخرت کی محبت فراموش آپ کر دیں گے تو تب آپ گناہوں سے مکمل نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ تب تک گناہوں سے مکمل نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ گناہ کے دروازوں کو بند نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک بندے نے زنا کیا ہے, اب زنا سے وہ سچی پکی توبہ اس نے کر لی ہے, مگر موسیقی وہ سن رہا ہے. اب اس نے گناہ سے توبہ تو کی ہے مگر گناہ کے دروازے کو بند نہیں کیا. جب تک وہ گناہوں کے دروازوں کو بند نہیں کرے گا تب تک وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا. اور گناہوں کے دروازے بند بھی تب ہوں گے جب چھوٹے چھوٹے دروازے پہلے بند کیے جائیں گے. بے شک, کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے سارے دروازے کھلے رہ جائیں, آخری دروازہ بند کرنے کی کوشش کریں, اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے نا پہلے ان سے بچنا چاہیے, پھر اللہ بڑے سے بچنے خود ہی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو برکت دے. تو ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبد المنان قمر کو اجازت دیجیے, اور نیکی کی بات سننے کے لیے ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا اس مشن کے ہمارے دست و بازو بنیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. پھر ملیں گے کل کی سحری ٹرانسمیشن میں دوبارہ ایک بار پھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.